وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون. تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا اعتقادی اور عملی اور فکری طور پر حصہ بنایا ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد جن ہستیوں کا درجہ اور مرتبہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، وہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور رسل ہیں. اور پھر پروردگار نے انبیاء کی دعوت کو، ان کے عمل کو، ان کی تربیت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنا کر آگے پہنچانے کے لیے انصار، اعوان، حواری، صحابہ کرام، ان کا انتخاب کیا ہے. اور یہ ہمارا نظریہ نہیں کہ ہم نے اسے بنا لیا ہے کسی کی ضد میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے جو پاکیزہ دل ہے اس کو محمد الرسول اللہ کی صورت میں نبی اور رسول، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیا. اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام نفوس قدسیہ جن کے دل پاکیزہ،
ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی زندگی، آپ کے دین، زبان کو، آپ کے عمل کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ پر جو کتاب اتاری گئی اور اس کتاب کی جو عملی تشریح سنت اور حدیث ہے، اس پر عمل کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس کی حفاظت کر کے، اس کو امت تک، بعد کے لوگوں تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ لوگ اہل سنت، اہل حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم صحابی کہتے ہیں، صحابی کا لفظ اتنا شرف والا ہے، اتنا جامع ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا خاندان بھی شامل ہے اور اس میں آپ کے رفقا بھی شامل ہیں۔ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو الگ سے پھر کسی کو ممتاز کر کے بیان کرنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا خاندان بڑی شان و عزت والا ہے، پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی نے معیار دیا ہے، شریعت دی ہے، کسوٹی دی ہے، تربیت کی ہے، تزکیہ کیا ہے، اور رب کے قرآن نے پھر کیا کہا؟ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ نبی علیہ السلام نے جو معیار دیا ہے، اس معیار پر پہلا درجہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی سیاسی درجہ نہیں، یہ خلافت کا درجہ نہیں کہ نہیں فضیلت تو کسی اور کی زیادہ ہے لیکن ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا رتبہ، درجہ، افضلیت میں، برتری میں، تقوی میں، شرف میں، عمل میں، زہد و تقوی میں، قیادت میں اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق کا درجہ ہے۔ حضرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں سے افضل ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ ایسا دعویٰ ہے جو حضرت علی نے بھی نہیں کیا، اور یہ ایسا دعویٰ ہے ساری زندگی حسنین کریمین نے بھی نہیں کیا، اور یہ ایسا دعویٰ ہے اللہ کی قسم، یہ دعویٰ امام باقر اور امام جعفر رحمہم اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اور آئیے اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختمی مرتبت سید و ولد آدم، اس کائنات کے سردار کیسے ہیں؟
آپ اس بات کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا کردار کائنات میں کوئی بھی آمنہ کے لال در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کردار کی بلندی کو پا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایسا پاک باز بنایا ہے، فواحش سے متخلا و بری، اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ اور دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شرک سے متخلا ہے، پاکیزہ ہے، بت پرستی سے، تعدد الہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پاکیزہ ہے۔ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام آپ کی مبارک زبان، آپ کا بطن مبارک، آپ کا عقل و شرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد آپ کی زبان اقدس کبھی بھی حرام سے آلودہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو چکھا تک بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اتنی پاکیزہ ہستی ہیں۔ حضرات، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور شرک سے حفاظت، اور پھر جو قومیت کی عصبیت ہے، ناحق جو لڑائیاں اور جنگیں تھیں، تشدد اور اختلاف و افتراق تھا، اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کی زندگی اس سے بھی پاکیزہ تھی۔ اب آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پہلی وحی آئی۔ حضرات، ہم نے صدیق کو کیا سمجھا اور کیا جانا ہے؟ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے کچھ حصے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں معیار بیان کر رہا ہوں۔ 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی شرک سے دور، فواحش زنا بدکاری سے دور، عقل حرام سے دور، لڑائی جھگڑوں سے جنگوں سے دور۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں پڑنے والا بندہ جو ہے، اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ جو ہے وہ مریض ہوتا ہے۔ انسانوں کی قیادت کرنے والا بندہ ایسا ہوتا نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر آئے، سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی۔ او لوگو، اللہ کے نبی سیدہ خدیجہ کو پہلی وحی کے حوال بتاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں 5 باتیں کہیں۔ کتنی باتیں کہیں؟ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا. اس کا معنی کیا ہے؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، اور آپ حق بات کے لیے ڈٹ جانے والے ہیں. حضرات، یہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں آپ کے سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو دم بھرنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرات، جناب صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت اللہ کے نبی کر رہے، اور اس سے پہلے جب اعلان نبوت نہیں کیا نبی جیسا کون ہے، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی جیسا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا. آج تک 15 صدیاں گزر گئی، صدیق تیرے عقیدے کی، تیرے ایمان کی عظمت کو سلام ہے. تیرا دشمن آج تک تیرے عقیدے توحید پر، تیرے ایمان پر، تیری توحید پر قسم کی کوئی انگلی اٹھا سکا نہیں. اللہ کے نبی نے بھی شرک نہیں کیا، اور صدیق اکبر نے بھی شرک نہیں کیا. اللہ کے نبی بھی فواحش اور زنا کے قریب نہیں گئے. صدیق بھی ایسا با کردار ہے، آپ بھی کبھی ان گناہوں کے قریب نہیں گئے. اللہ کے نبی نے بھی کبھی حرام نہیں کھایا، اور پیارے صدیق نے بھی کبھی حرام نہیں کھایا. اب آپ دیکھیے وہ عصبیت قریشیوں کی، عربیوں کی، وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں اور صدیق بھی نہیں ہے. حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے پیارے ہیں، اور جناب صدیق بھی بڑے پیارے ہیں. واقعات ایسے حدیث کے اندر آتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز کیا کرتے تھے. آج سوشل میڈیا پر حضرت صدیق اکبر کے حلیہ پر بھی کئی لوگ انگلیاں اٹھانے والے ایسے ہیں. ہمارا حوصلہ ہے، امت کی قیادت کرنے والے تم نہیں، امت کی قیادت کرنے والے اہل سنت ہیں. آپ صحابہ کے ایمان کی نفی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے تھے اوے کافر آختے تھے تو لوگ ہی نہیں سن مانتے. آج ایسے دنیا کے اندر جانوروں سے بدتر لوگ آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ جو کھلم کھلا صحابہ کرام کی، خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتے ہیں. ہم کہتے تھے یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتے، لوگ کہتے تھے نہیں مولوی ارے کو لو گلے روڑ چھڑ دینے. آج ان کی زبانیں بول کر بتا رہی ہیں. حضرات، اسی طرح امہات المومنین، ان کی عصمت پہ، ان کی عزت پہ حملے کرنے والے آج دنیا دیکھ چکی ہے. ہم تو سب کا احترام کرنے والے ہیں، خاندان نبوت کا، نبی کی تمام بیویوں کا، بیٹیوں کا، آپ کے تمام داماد ان کا، آپ کی ساری جماعت کا، ہم سب کا احترام کرنے والے ہیں. صدیق کا احترام، حضرت عمر کا احترام، عثمان کا احترام، علی کا احترام، حسنین کریمین کا احترام، اور ہاں سردار ابو سفیان کا احترام، اور حضرت معاویہ کا بھی احترام. ہم تو سب کا احترام کرنے والے ہیں. تو جو سب کو ماننے والا،
سب کا احترام کرنے والا ہو. قیادت کا حقدار اور اہل وہ ہے، اور جو ایک دو کی بات کرے اور سب کو چھوڑ دے وہ امت کی قیادت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ نقطہ ہے، اس کو سمجھ لینا. اب آگے چلیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چلے گئے. ابھی کچھ دور ہی گئے تھے، مکہ المکرمہ سے کچھ دور ایک قریشی سردار تھا، ابن داغنہ اس نام سے وہ مشہور ہے. اس نے کہا کدھر؟ قریشیوں کے بڑے خاندان تھے، تو کدھر؟ ان خاندانوں میں سے جیسے یہودو فتح گیل برادری کے بڑے سارے خاندان ہیں یہاں پر، ہر ایک کا دادا یا باپ اپنے اپنے خاندان میں سربراہ ہوتا ہے. تو قریشیوں کے اندر ابن داغنہ یہ بھی سردار تھے. اس نے کہا ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری قوم بڑا ظلم و ستم کر رہی ہے تو میں ہجرت کر کے ہوں چلنا ماں حبشے. اس نے کیا کہا؟ ارجع الی قومک، واپس چلیے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری السیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ نے جو صفات مصطفیٰ کے لیے سیدہ خدیجہ کی زبان پر ڈالی، پروردگار نے وہی صفات صدیق اکبر کے لیے ابن دغنہ کی زبان پہ ڈالی ہے. اعلان نبوت سے پہلے نبی جیسا صدیق اکبر ہے، اور اعلان نبوت کے بعد نبی جیسا صدیق اکبر ہے. میرے بھائیوں یہیں پر بس نہیں، ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے نا، ہم تو اس طرح کے تقابل کے قائل ہی نہیں کہ کسی کی توہین ہو، نہ نبیوں میں نہ صحابہ میں. ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے اندر ہم تقابل کریں اور حضرت ابو بکر کو ایسے بڑھائیں چڑھائیں کہ حضرت علی کی توہین ہو جائے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اہل حدیث نے جس کو مانا ہے دلیل کی بنیاد پہ مانا ہے، سینہ بسینہ باتوں سے نہیں مانا. اور اگر آپ دلائل کے ساتھ بھی تقابل کریں گے، احترام کے ساتھ، بغیر توہین کے، من کل الوجوہ آپ کو صدیق اکبر کا پہلا نمبر نظر آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کس نے مسکین کو کھلائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے یا رسول اللہ. فرمایا آج کے دن کس نے روزہ رکھا ہے؟ اور میں اس کی عظمت، اس شاہ کی عظمت پہ قربان، کھانے کھلا کے روزے رکھنے والا ہے. اور یہ شان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرات یہ دودھ کا پیالہ ہے، پیر ایسا ہے سب کو پلا رہے ہیں. اور یہ اس پیر کا مرید کیسا ہے؟ خود روزے رکھ رہا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے. آج کس کا روزہ ہے؟ یا رسول اللہ میرا. فرمایا آج کس نے بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ کس نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے. فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے. یا رسول اللہ میں نے. فرمایا یہ خوبیاں پھر جس بندے کے اندر ہے وہ بندہ کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. ابو بکر صدیق. اور کون؟ فرمایا جنتی. جس کے اندر یہ صفات ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے بندو ہم احترام کرنے والے ہیں،
اور ہم تقابل میں کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ نبی کے 4 یار ہیں اور ان کا جو رتبہ ہے خلافت کے اندر وہ رتبہ درجے کے اندر بھی ہے, فضیلت کے اندر بھی ہے, اور یہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا ہے, اور یہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا ہے, اور یہی عقیدہ امام بخاری نے صحابہ کرام کے فضائل پر کتاب لکھی ہے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی فضیلت لے کر آئے, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی. حضرات یہی محدثین کا فہم ہے. آج 15ویں صدی میں کوئی کہے سب برابر, یہ بھی گمراہی ہے. کوئی کہے عثمان پر مقدم, یہ بھی گمراہی ہے. اور کوئی کہے ابو بکر عمر پہ تقدم حاصل ہے. محدثین نے اس کو بھی رفض قرار دیا ہے. یہ شدید گمراہی ہے. اور یہ عقیدہ صرف صحابہ کا نہیں, اہل بیت کا. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, ان کی بیوی ہے حنفیہ, حضرت علی ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا ہے اللہ کے نبی کے بعد درجہ کس کا ہے. میرے ابا نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ہے. پھر کس کا ہے؟ فرمایا پھر عمر کا ہے. ابا جی آپ کا نمبر؟ حضرت علی نے عاجزی اور ان کے ساری اور ان کی طبیعت ہی درویشی والی, فرمایا میں تو ایک مسلمانوں میں سے عام سا بندہ ہوں. عام نہیں ہے, عام نہیں ہے. آج جن چیزوں کی وجہ سے لڑتے ہو یہ چیزیں حضرت علی کی زندگی میں نہیں تھی. علی اور اولاد علی ان کی زندگیاں ان عقیدوں سے خالی تھی. جھنڈے سے بھی خالی تھی, ذوالجناح سے بھی خالی تھی, عاشورہ سے بھی خالی تھی, چیلم سے بھی خالی تھی. اور مولا علی یہ آج اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں ہمارے بھائی. بھائی ہم میں سے بعض نے یہود و نصارہ کے مقابلہ میں وقتی اور جزوی طور پر آپ کی حمایت کی. اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنے عقائد اس سے انحراف کر لیا یا پیچھے ہٹ گئے ہیں. نا 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 نا, کبھی نہ یہ سمجھ لینا. تشدد و افتراق آپ لوگوں نے بویا ہے. حضرت علی نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی. مولا علی اور ان کی اولاد نے 2 سال ابو بکر امام رہے, مولا علی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. 10 سال عمر امام رہے, نمازیں پیچھے پڑھتے رہے. 12 سال عثمان امام رہے. حضرات 24 سال حضرت علی, ابو بکر, عمر, عثمان ان کے پیچھے الگ ترتیب جیسے میں نے بتایا نمازیں پڑھتے رہے. تو یہ امام بارگاہیں یہ تشدد و افتراق پر کھڑی ہیں. آپ اس بات پہ سوچئے حضرت علی نے آج جن عقائد و نظریات پر اس ملک کو بند کیا گیا اور قتل و غارت کی گئی, یہ عقائد و نظریات اور یہ منہج حضرت علی اور ان کی اولاد کے اندر سرے سے موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.